حضرت رابعہ بصری، انہوں نے حقیقت میں زندگی پر نکاح کیوں نہ کیا؟ اور حضرت جب رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد لڑکیاں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی نکاح کے بغیر نہ رہنا، اور پھر اپنا واقعہ سنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے اس طرح عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہیں مقدس اور برگزیدہ محترم ہستیوں میں سے ایک نہایت ہی معتبر نام رابعہ بصری کا ہے، سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، معروف صوفی شخصیت حضرت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ والدین کی غربت کا اندازہ اس حد سے لگائیے کہ جس رات حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی تو ان کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا، اور ان کو بچی کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہ تھا۔ حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک گئے تو صحیح، لیکن خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ رات کو حضرت رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ رابعہ کے والد کو بشارت ہو کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو سیدھی راہ پر لے کے چلے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف کا نذرانہ نہ بھیجا، لہٰذا اسے کفارہ کے طور پہ 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اور اسی دوران جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امیر بصرہ کو سنایا تو وہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے، اور اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم فرمائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے، اور اسے کہا کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا تعامل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ پھر کچھ عرصے بعد بصرہ کو قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر لوگ بصرہ کوچ کر کے جانے لگے۔ اسی اثنا میں رابعہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری قافلے میں جا رہی تھیں، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ مار کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا اسے انتہائی سخت محنت و مشقت کے کام لیتا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت میں رہتی۔ وہ دن میں زیادہ تر روزے رکھا کرتی، اور اتفاقاً ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا۔ اسے کسی گریہ و زاری کی آواز آنے لگی۔ آواز کی طرف جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ رات کے اس پہر کون رو رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سروجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کے کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتے ہیں، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر جب تک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری مغفرت کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز اٹھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر تو یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ کو یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے ہونے والی تمام زیادتیوں کو معاف کر دیجیے گا، جس کے لیے آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی تھیں اور گریہ زاری کرتی تھیں۔ ناظرین، جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت و نصرت فرماتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ ابتدا میں تو رابعہ بصری کے حسن و جمال کی خوب دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیا، اور ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی۔
اس زمانے میں ایک نوجوان نے رات کے وقت چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کو جب دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق خیال کیا اور یہ سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل خود سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہوا، کچھ پتہ پوچھتا پوچھتا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ نوجوان کے خلاف توقع ان کا دروازہ جب کھلا ہوا پایا تو اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا اور یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دوں گا اور زیادہ سے زیادہ انکار ہی ہوگا۔ اب واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا تھا۔ بہرحال جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ ایک ایسی پرسوز آواز تھی جسے کوئی زیر لب ہجر کر رہا ہو، کوئی رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے کی طرف چڑھا۔ حضرت رابعہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار کے سارے ستارے روشن ہوئے ہوئے تھے، لوگ سو گئے تھے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، ہر محبوب اپنے محبوب میں سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں اور میں اپنے محبوب کے انتظار میں ہوں، بے شک میں تیرے ہی انتظار میں رہتی ہوں۔ کہ اچانک نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا، اور ایسا سکتہ کہ جب حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اپنی قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کی زبان جیسے گم سی ہو گئی ہو۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کی خواہش کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے آیا تھا اسی راستے لوٹ جا۔ وہ جوان صرف آنکھوں سے ہی التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس کر دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہ تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں یقیناً تجھے معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو پہلے ہی اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگتا ہے تو اس سے مانگ، قصد کر اور دل سے توبہ کر، شاید تیری توبہ قبول ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور رو رہا تھا، نہ معلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال ہر سال تک یہ مزدور گرمی، جاڑے، سردی، برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ بار بس توبہ توبہ کے نعرے لگاتا، گلیوں گلیوں کوچوں کوچوں چکر لگاتا رہتا۔ اسی کناروں میں سے بصرہ کی راتیں گونجتی رہتی اور بچے صحن میں ماؤں کی سینوں سے دبک جاتے کہ آخر یہ کون ہے۔ اور ایک دن آخر وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی بھی اس کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور زاہدہ خاتون تھی۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بنا نکاح کے مت رہنا، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں آدھی رات کو مصلی پر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی تو اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے دروازے سے گزرتا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے۔ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے زنا جیسے عمل سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور زاہدہ خاتون کو جب ایسے وسوسے آ سکتے ہیں تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر جگہ بے راہ روی، بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ فرمایا کہ نکاح کے بغیر زندگی اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شادیاں کی تھیں اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے اسی حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت اور کھانے کے کچھ بھی نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر آپ نے وصال فرمایا۔ تو پھر بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا نکاح شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے نہ ہی میں اپنی مالک ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔
ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا کہ اگر 3 فقروں سے مجھے بے فکر کر دیں گے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ نمبر 1، کیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گی؟ نمبر 2، کیا محشر میں میرے دائیں ہاتھ میں میرے ہی نام کا نامہ اعمال دیا جائے گا؟ نمبر 3، کیا قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے جنت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس بات کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو فرمایا جسے اتنے عظیم افکار و امام پیش ہوں، بھلا وہ شوہر کی کیسے ہو سکتی ہے جو صرف اللہ کی ہو؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے شاگردوں کو اور ساتھیوں کو اپنی اسی بات کا شعار بنائے تلقین کی، اور یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، اور آپ خود بھی آخری وقت تک معبود حقیقی کی محبت میں قائم رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے ساتھیوں، اپنے شاگردوں، اپنے صوفیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہمیں رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی پر چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والے کی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ آپ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا تو یہ دیکھتا ہے کہ ظہر کی نماز میں پڑھنے میں آپ مشغول ہیں۔ جب فارغ ہوئیں تو نوافل کی نیت سے نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر تک نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اب اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی اور رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چلا۔ پھر مناجات میں مشغول ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں، اور اس کے بعد اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگنے لگیں کہ اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں کہ جو نیند سے بھری رہے اور تجھ سے غافل کر دے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات وہ آیت قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں، احتیاط اس لیے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں، پھر مجھے میرے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ رابعہ بصری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کام کے لیے بھی فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ ہنسنے کے لیے بھی کیا فرصت درکار ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے کہ جسے دل سے اطمینان حاصل ہو، اور میں اس نعمت سے محروم۔ حاضرین مجلس کا ایک درخواست کہا کہ آپ ذرا اپنی وضاحت فرما دیں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے میرا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اسی خوف سے روتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کنوارے پن میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ لوگوں میں آپ عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن آپ نبی علیہ السلام کے نکاح والی سنت پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ تو رابعہ بصری نے جواب دیا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے کہ اگر تم مجھے ان 3 اندیشوں سے نجات دلا دو، میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ کہ مجھے مرتے وقت ایمان نصیب ہوگا یا نہیں۔ دوسرا اندیشہ کہ میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا اندیشہ کہ قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں۔ اب تم لوگ بتاؤ میں کس طرف جاؤں گی؟ تو لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ نہیں پتہ، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہونا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوس لہجے میں فرمایا، اب تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟
ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ تک نہ تھا۔ جب افطار کا وقت آیا تو آپ کو بھوک لگی۔ آپ کے نفس نے آپ سے فریاد کی کہ تو مجھے کب تک بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں خیال گزرا ہی تھا کہ ایک شخص نے دروازے پر دستک دی اور باہر آپ تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کھانا قبول فرما لیا۔ نفس نے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا، اب تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر گئیں۔ واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بلی نے کھانا الٹ دیا اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا کہ شاید یہ کھانا بلی کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، تو اطمینان سے کھا لو، افطار کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی سے ہی روزہ افطار کرنے کی نیت کے لیے جب آگے بڑھیں تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، اور جب آپ اندھیرے میں آگے بڑھیں تو اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب و غریب صورتحال تھی، اندھیرا بھی تھا، پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا تھا اور کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ تو بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ الہی، یہ کیا راز ہے؟ کیا میں گناہ گار ہوں؟ میں نہیں جانتی کہ تیری رضا کس چیز میں ہے۔ جواب میں حاتم غیبی نے کہا کہ اے میری محبت میں قدم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر تو میرے دل سے اپنا غم واپس لے لیتی۔ اے رابعہ، تیری ایک مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا کہ دو مرادیں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گم کر دیا۔ کاشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی کہ خوشی اور غم اپنے آپ پر انہوں نے حرام کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ کرنا۔ حضرت رابعہ بصری کی شان اور توکل کو دیکھتے ہوئے تمام دنیا حیران ہوتی رہتی تھی، اور ان کی علم سے فیضیاب ہونے کے لیے لوگ دور دور سے تشریف لاتے تھے۔ ان کی وفات کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ ان کی عیادت کے لیے حاضر خدمت ہو رہے تھے۔ رابعہ بصری نے کہا کہ فرشتوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ان کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک اندر گفتگو کی آواز آتی رہی، پھر یکایک خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حضرت رابعہ دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی تھی کہ جیسے کوئی ہوا کا جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ یہ تھی حضرت رابعہ بصری کی متقی اور عبادت گزار زندگی کی وہ مثالیں کہ جو آج کی عورت کے لیے رہنما اور بہترین ثابت ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں آدھا ولی کا درجہ قرار دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور لکھیے گا۔ لائک، سبسکرائب، شیئر کی متمنی ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔